خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کریے، گوشے نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائے۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر، لیکن وقت کی بھی نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھا رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذاتی مفادات کا دفاع کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والوں کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظفر لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ نگاہ ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں، اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیات کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے، تربیت کرنا ہے، پرانی دیواریں گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ذات پر صدقہ و خیرات دینا لازم کر لو، کیونکہ اس کے باعث 6 نعمتیں بڑھتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں رزق میں ترقی، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور شہروں کی آبادی میں باعث ہے۔ آخرت میں پردہ پوشی ہوگی، سر پر سایہ رہے گا اور جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ بے پردہ عورت کا انجام، بے پردہ باہر نکلنے والی عورتوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ وہ عورتیں جو بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلے گی، اللہ رب العزت روز محشر ان کا یہ حشر فرمائے گی، ان کو ننگا کر کے جہنم کے اندر دھکا دلوا دے گی۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اس نے حیا کی چادر کو خود اتارا تھا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہماری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کی کوئی معنی نہیں، کیونکہ ہمارے دن شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی پڑھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ امید فرماتے ہیں وضو میں چہرہ دھونے کی یہ برکت ہوگی کہ ہر نمازی کا چہرہ وضو کے برکت سے روز قیامت حسن یوسف علیہ السلام کا آئینہ ہوگا۔ ہاتھوں میں نامہ اعمال لینا ہے، اسی لیے دھوئے ہوئے ہاتھ کام آئیں گے۔ یا اللہ میری ہر صبح کا آغاز، میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت اور ہر شام کا اختتام میرے توبہ تیری قبولیت پر ہو، آمین۔
गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान खुशबू से ही होती है। इंसान किसी भी रंग, रूप या ज़ात का हो मगर पहचान इखलाक से ही होती है। तवील दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल कर लो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो। अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। आप अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, किसी भी हालात हो क्यों ना हो, वो बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। ज़िंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है और किसी में बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। किसी की भी हालात समझे बगैर सिर्फ इसके लफ्ज़ों से जज मत करो। ऐसा ना हो कि जब तुमको इसकी हालात और दिल की खबर हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, अगर कोई अपना भूल जाए तो क्या किया जाए? फरमाया, कोई अपना हो वो कभी भूल नहीं सकता और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफ़ात ज़्यादा हो, आवाज़ें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलीलों की कोई औकात ना हो।